امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایران سے معاہدے پر پوری دنیا فخر کرے گی، معاہدے کے لیے مجھ پر کوئی دباؤ نہیں، ایران سے ہماری ڈیل اوباما اور بائیڈن کی ڈیل سے بہتر ہوگی، ڈیموکریٹس کا معاہدہ ایٹمی ہتھیاروں کے حصول کا راستہ تھا، ہماری ڈیل پوری دنیا کے لیے امن اور سلامتی کی ضمانت ہوگی، ایران کی نئی قیادت سمجھدار ہوئی تو ایران کا مستقبل شاندار ہو سکتا ہے، امریکہ کو کسی کمزور معاہدے کی طرف دھکیلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا جنگ سے کسی کو فائدہ نہیں ہوتا، کشیدگی کم کرنے کے لیے ہر منطقی اور سفارتی راستہ استعمال کیا جانا چاہیے، خطرات کے خلاف ڈٹے رہتے ہوئے کشیدگی میں کمی کا راستہ اپنانا چاہیے، عوام کو ملکی حقائق سے آگاہ رکھا جانا چاہیے، غلط معلومات یا غیر حقیقی وعدے مسائل حل کرنے میں مدد نہیں دیتے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا ٹیلی فونک رابطہ۔ اسحاق ڈار نے خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جلد از جلد مکالمے اور رابطہ جاری رکھنے کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں کا قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق، اسحاق ڈار اور آسٹریلین وزیر خارجہ کا بھی رابطہ۔ امریکہ سے دوسرے دور کے مذاکرات کے لیے ایرانی وفد فی الحال پاکستان نہیں جائے گا، ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا ایران کا فی الحال مذاکرات میں شرکت کا کوئی ارادہ نہیں، امریکہ نے سیز فائر کی خلاف ورزی کی، ثالث پاکستان کو آگاہ کر دیا، امریکہ نے ثابت کر دیا ہے کہ سفارتی عمل کو آگے بڑھانے میں سنجیدہ نہیں، امریکہ اور اسرائیل دوبارہ جنگ شروع کرنا چاہتے ہیں تو ایران بھی تیار ہے، ایران اپنے مفادات کا تحفظ کرتا رہے گا، امریکہ نے پھر جارحیت کی تو ایران کی طرف سے رد عمل دیا جائے گا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی امریکی اور ایرانی سفیروں سے ملاقاتیں۔ محسن نقوی نے کہا اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے راؤنڈ کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں، تعلقات کے فروغ اور خطے کی تازہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال، اسلام آباد مذاکرات کے دوسرے دور کے سیکیورٹی انتظامات پر بھی بات چیت، محسن نقوی کا کشیدگی میں کمی لانے کے لیے سفارتکاری پر زور۔ چینی صدر اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ٹیلی فونک رابطہ، شی جن پنگ نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں فوری اور مکمل جنگ بندی ہونی چاہیے، رہنماؤں کا ابنائے ہرمز سے جہازوں کی آمد و رفت برقرار رکھنے پر زور۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور یورپی کونسل کے صدر کا رابطہ، انتونیو کوسٹا نے خطے میں مذاکرات اور استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا، کہا یورپی یونین ہر ممکن حمایت کے لیے تیار ہے، رہنماؤں نے دیرپا علاقائی اور عالمی سلامتی کے لیے بات چیت اور سفارتکاری کو جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ ایرانی پارلیمنٹ کی قومی سلامتی کمیٹی کے سربراہ ابراہیم عزیزی نے کہا کہ اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کا فیصلہ تہران کو ملنے والے مثبت اشاروں سے مشروط ہوگا، ایران امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے، ایران مذاکرات سے کبھی نہیں ڈرا۔ امریکہ نے ایرانی بحری جہاز قبضے میں لے لیا، صدر ٹرمپ نے کہا جہاز آبنائے ہرمز پر امریکی ناکہ بندی کی خلاف ورزی کی کوشش کر رہا تھا، امریکی بحریہ کے میزائل نے ایرانی جہاز کے انجن میں سوراخ کر کے اسے روکا، ایرانی جہاز اب امریکی میرینز کے قبضے میں ہے، امریکی سینٹ کام نے ایرانی بحری جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی، امریکی میرینز رسیوں کے ذریعے کارگو جہاز پر اترے۔ ایران نے تجارتی جہاز پر فائرنگ کو جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دے دیا، ایرانی فوجی کمان نے کہا جس جہاز پر حملہ کیا گیا وہ چین سے ایران آ رہا تھا، جوابی کارروائی میں کچھ امریکی فوجی جہازوں کو ڈرون کے ذریعے نشانہ بنایا، ترجمان وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ ایرانی بندرگاہوں یا ساحلی پٹی پر امریکہ کی ناکہ بندی غیر قانونی اور مجرمانہ فعل ہے۔ چین کا ایرانی کارگو جہاز زبردستی قبضے میں لینے پر اظہار تشویش، ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کی موجودہ صورتحال نازک مرحلے میں داخل ہو چکی، فریقین کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں، جنگ بندی معاہدے کی پاسداری کو یقینی بنائیں۔ ایران کا تیل پر عائد معاشی اور عسکری دباؤ ختم کرنے کا مطالبہ، ایرانی نائب صدر محمد رضا عارف نے کہا کہ ایرانی تیل کی برآمدات پر پابندیوں کے اثرات پوری دنیا کو بھگتنا پڑ سکتے ہیں، عالمی منڈی سب کے لیے آزاد رکھی جائے یا پھر سنگین اخراجات کے لیے تیار رہیں۔
عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، امریکی خام تیل کی قیمت $88 فی بیرل ہو گئی، برطانوی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل تک پہنچ گئی، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران مندی، 100 انڈیکس میں 1742 پوائنٹس کی کمی، 1,72,196 پوائنٹس پر کاروبار کا اختتام۔ لاہور میں روٹی کی قیمت میں 6 روپے تک اضافہ، کہیں روٹی 15 اور کہیں 20 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ صدر نان روٹی ایسوسی ایشن نے کہا گیس آتی نہیں، LPG بہت مہنگی مل رہی ہے، انتظامیہ سے روٹی کی قیمت میں باضابطہ اضافے کی درخواست کریں گے۔ خضدار میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے میں لیڈی کانسٹیبل شہید، کانسٹیبل ملک ناز نے گزشتہ رات جام شہادت نوش کیا۔ شہید ملک ناز کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی، پولیس کے دستے نے شہید کو سلامی پیش کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر داخلہ محسن نقوی کا خراج عقیدت، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی اور وزیر اعلیٰ مریم نواز کا بھی خراج عقیدت۔ اسلام آباد میں غیر ملکی وفود کی آمد، ریڈ زون اور توسیع ریڈ زون ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند، کرال سے 0 پوائنٹ تک ایکسپریس وے پر مختلف اوقات میں بندش، پارک روڈ سے کلب روڈ بند ہونے پر ٹریفک ترامڑی چوک کی طرف موڑی جائے گی، پھارکاؤ سے راولپنڈی آنے جانے کے لیے کرنگ روڈ، بنی گالا، لہترار روڈ استعمال کرنے کی ہدایت۔ اسلام آباد میں ہیوی اور پبلک ٹرانسپورٹ تاحکم ثانی معطل، میٹرو بس پیمز اسٹیشن سے پاک سیکریٹریٹ تک بند، ریڈ زون میں داخلہ بھی بند کر دیا گیا۔ ریڈ زون میں تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں اور دفاتر کو گھر سے کام کرنے کی ہدایت، سرکاری ملازمین کو ضرورت پڑنے پر طلب کیا جائے گا۔ مارگلہ کی پہاڑیوں پر ٹریلز کو بھی بند کر دیا گیا۔ لاہور سے راولپنڈی اسلام آباد کے لیے بس سروس بند، لاہور کے کسی بھی بس سٹینڈ سے بسیں نہ چلنے سے مسافر پریشان، ٹرانسپورٹرز نے کہا اسلام آباد کے راستے کھلیں گے تو بسیں چلائی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت سبسڈی پر عمل درآمد کا جائزہ اجلاس، مراد علی شاہ کا مستحق ٹرانسپورٹرز کو فوری ریلیف فراہم کرنے کا حکم، کہا ڈیٹا کی غلطیوں کی بنیاد پر تاخیر برداشت نہیں کی جائے گی، شناختی کارڈ، IBN اور دیگر ڈیٹا غلطیوں کو فوری درست کیا جائے، بغیر روٹ پرمٹ یا فٹنس سرٹیفکیٹ گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا بنجر زمینوں کو آباد کر کے معاشی زونز میں تبدیل کرنے کا منصوبہ، حکام نے بریفنگ میں کہا سرگودا شرمپ فارمنگ منصوبے کے لیے 365 ایکڑ اراضی کی صفائی کا کام مکمل کر لیا گیا۔ مریم نواز نے کہا بنجر زمینیں آباد ہوں گی، برآمدات میں نمایاں اضافہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ KB سہیل آفریدی نے کہا ہر بچے کو تعلیم کی فراہمی ہمارا ہدف ہے، تعلیم و صحت پر خصوصی توجہ سے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت اجلاس میں تعلیمی اصلاحات پر اجلاس، انٹر ڈسپلنری ریسرچ سینٹر کے لیے 50 کروڑ روپے جاری کرنے کی ہدایت۔ گلگت بلتستان کے عام انتخابات کے لیے مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کا اجلاس، صدر نون لیگ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اعلیٰ مریم نواز شریک۔ گلگت بلتستان انتخابات کے لیے پارٹی امیدواروں کے ناموں پر غور۔ کراچی کے لیے ہب ڈیم سے پانی کا کوٹا 2 گنا کرنے کا فیصلہ، سیکرٹری لوکل گورنمنٹ نے سمری وزیر اعلیٰ سندھ کو ارسال کر دی۔ ہب ڈیم سے روزانہ پانی 1 کروڑ گیلن سے بڑھا کر 2 کروڑ گیلن کرنے کی تجویز، ترجمان کے مطابق نیو ہب کینال کی تکمیل کے بعد 2 کروڑ گیلن پانی کی ترسیل کی صلاحیت دستیاب۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا 10 روز میں گرین بس سروس شیخو پورہ پہنچ جائے گی، طلبہ، خواتین اور بزرگوں کے لیے خصوصی سہولت دی جائے گی۔ پنجاب کے ہر شہر میں یکساں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، ماضی میں ترقی چند علاقوں تک محدود تھی، منصوبوں میں تاخیر برداشت نہیں۔ کراچی، لاہور، پشاور سمیت مختلف علاقوں میں لوڈ شیڈنگ، کراچی کے مختلف علاقوں میں 10 گھنٹے تک بجلی کی بندش، لاہور کے شہری علاقوں میں 3 سے 4 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ،
دیہی علاقوں میں 5 سے 6 گھنٹے بجلی کی بندش، پشاور میں 10 گھنٹے تک بجلی بند رہنے لگی۔ آئس کو حکام کا اسلام آباد، پنڈی سمیت ریجن میں لوڈ مینجمنٹ صفر ہونے کا دعویٰ۔ سونا فی تولہ 4,900 روپے سستا، نئی قیمت 5,01,162 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 4,29,665 روپے کا ہو گیا۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا، امریکہ ایران جنگ کی وجہ سے مہنگائی کے دباؤ میں اضافہ ہوا، صنعتی شعبے میں نمایاں بہتری آئی، بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 5.9% اضافہ ریکارڈ کیا گیا، صورتحال کی مسلسل نگرانی کی ضرورت۔ نااہل مودی کے زیر اثر بھارت عالمی ذمہ داریاں پوری کرنے میں ناکام۔ بین الاقوامی نیوز ایجنسی رائٹرز کے مطابق بھارتی حکومت نے اقوام متحدہ کی عالمی ماحولیاتی کانفرنس کوپ 33 2028 کی میزبانی کی پیشکش واپس لے لی۔ برطانوی وزیر اعظم نے ایپسٹین کیس کے متاثرین سے معافی مانگ لی۔ کیئر سٹارمر نے کہا، پیٹر کو امریکہ میں سفیر کرنے کا فیصلہ غلط تھا، متاثرین سے دوبارہ معذرت خواہ ہوں۔ سٹارمر نے ایپسٹین کیس میں ملوث شخص کو سفیر مقرر کیا تھا۔ سری لنکن کرکٹر داسن شناکا کی پی ایس ایل پلیئرز رجسٹریشن کی خلاف ورزی، پاکستان کرکٹ بورڈ نے پی ایس ایل کھیلنے پر 1 سال کی پابندی لگا دی۔ داسن شناکا نے یک طرفہ طور پر پی ایس ایل نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا۔